السلام علیکم، میں منور جیلانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی دستک نیوز کرناٹکا میں آپ کا خیر و مقدم ہے۔ آج 24 تاریخ سپٹمبر 2023 ہے۔ میسور شہر کے راجیو نگر البدر گراؤنڈ میں میں آج موجود ہوں۔ یہاں پر مسجد ون مومنٹ کا ایک روزہ سیمینار رکھا گیا ہے، جس میں میسور شہر اور دیگر اضلاع کے کثیر تعداد میں علماء دین شریک ہوئے ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہندوستان کے جانے مانے مشہور ہستیاں، قوم ملت کے فکر مند احباب اس سیمینار میں شرکت فرمائے ہیں، جیسا کہ حضرت مولانا مطیع الرحمان صاحب، فاؤنڈر آف جامعہ امام بخاری یونیورسٹی بہار، حضرت مولانا ابو طالب رحمانی صاحب، ممبر آف آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، حضرت مفتی الیاس ندوی صاحب، ایڈمنسٹریٹر آف علی پبلک اسکول بھٹکل، حضرت مولانا سید محمد اسد مدنی صاحب، پریزیڈنٹ آف جمعیت العلماء اینڈ مسجد ون مومنٹ، حضرت مفتی سید تاج الدین صاحب، قاضی شریعت اینڈ پریزیڈنٹ آف مسجد ون علماء میسور، حضرت مولانا احمد سراج صاحب، پرنسپل آف جامعہ ریاض العلوم عربک کالج ہبلی، حضرت مفتی سبیل صاحب، پریزیڈنٹ آف جمعیت العلماء تمل ناڈو، مولوی شمس الدین صاحب اور مفتی سلمان صاحب اور دیگر احباب یہاں پر موجود تھے۔ یہ تمام حضرات اس مسجد ون مومنٹ سیمینار میں شرکت فرما تھے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری قوم غربت کی وجہ سے سود کے لین دین کا راستہ اختیار کر لیا ہے، بلکہ یہ دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، جو ہماری قوم کو بربادی کی طرف لے جا رہا ہے۔ سود کے حرام ہونے کے باوجود لوگوں میں یہ عام ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر قوم اس کی لعنت سے دوچار ہو رہی ہے۔ اس دلدل سے نکلنے کی مہم اور اندھیروں سے روشنی کی طرف لانے کی مہم کا آغاز مسجد ون مومنٹ سے کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں علماء دین کا سمندر کے مانند اس مہم میں جڑنا آنے والے حالات کا مقابلہ یقینی لگتا ہے۔ تو چلیے ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ کا شکر اس کا احسان ہے جو اس رب ذوالجلال نے ہم سب کو ایک ایسی بابرکت اور ابدی امت میں پیدا فرمایا ہے، جو امت قیامت کی صبح تک ہمیشہ رہے گی، اور پھر اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں مبعوث ہونے اور آپ کے خاتم النبیین بنا کر بھیجے جانے کے جتنے اعلیٰ مقاصد ہیں، ان مقاصد کو پورا کرنے پر گامزن رہے گی۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو خیر امت بنایا ہے، اور اسی لفظ سے قرآن مجید میں اس کا ذکر بھی فرمایا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہو۔ ہمارا ہر قول، ہر فعل، ہمارا ہر قدم، ہماری ہر نشست و برخاست، یہ ساری چیزیں امت کی خیر خواہی کے لیے ہے۔ اس دین کو سراپا خیر خواہ قرار دیا گیا۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ انسانیت کے لیے کام کرنا، انسانی ہمدردی اپنے دل میں رکھنا، یہ اس امت کا خاصہ ہے، اور خاص طور پر حاملین قرآن اور جو شریعت اسلامیہ پر چلنے والے مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ان کے دلوں میں
انسانی ہمدردی کا پایا جانا ایک بڑی خصوصیت والی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت سے پہلے والی خصوصیات اور آپ کے اوصاف کا ذکر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس روایت میں آتا ہے کہ جب پہلی وحی کے نزول پر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پریشان گھر تشریف لائے اور یہ فرمایا کہ زمینونی مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، چادر اڑاؤ، کمبلی اڑاؤ، تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کے بارے میں جن خدشات کا ذکر فرمایا، تو اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو تسلی والے جملے ذکر فرمائے وہ خدمت خلق سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں کہ آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ لوگوں کے کام آتے ہیں، آپ غیر معلوم لوگوں کے لیے خدمت کرنے والے ہیں۔ یہ وہ اوصاف تھے جو انسانیت کے لیے بے حد ضروری چیزیں تھیں۔ آج ہم اس وسیع اور عریض پنڈال اور چھت کے نیچے خصوصی دعوت پر اس لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ وہ انسانی ہمدردی، خیرخواہی، خدمت خلق والے جذبات ہمارے اندر پھر سے اجاگر ہوں اور ہم مسجد ون موومنٹ کے تحت میں اس کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنے والے بنے۔ امت مسلمہ اس کی بہت پیاسی ہے، کیا مسلمان کیا غیر مسلم برادران وطن سب اس بات کے لیے بہت پیاسے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمدردی کرنے والا، ان کی مجبوری اور پریشانی میں ان کا ہاتھ تھامنے والا کوئی آگے بڑھے اور ان کا ساتھ دے۔ واقعی میں لوگوں کے سامنے رفتشاہی نہیں کر سکتا، لیکن ایک دو منٹ میں اپنی استقبالیہ مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ واقعی یہ بات قابل غور ہے ہم سب کے لیے کہ امت مسلمہ کا تعارف جن چیزوں کے ذریعے سے ہونا چاہیے آج ہم اس میں بہت پیچھے اور کمزور نظر آتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو خدمت خلق کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں انسانی ہمدردی پیدا فرمائے۔ دین کے ساتھ ساتھ انسانوں کے کام آنے والے ایسے کام ہمیں انجام دینا چاہیے جس سے محبتیں پھیلیں، محبتوں کا پیغام دور دور تک پہنچے اور دوسرے بھی اس کو دیکھ کر پہچانے کے دین اسلام کسے کہتے ہیں، مسلمان کسے کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں کو انسانیت کے لیے نرم فرمائے۔ میں اس موقع پر بہت اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں، سعادت مند سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے اتنے بڑے اسٹیج پر جس میں ہندوستان کی بڑی بڑی اکابر شخصیات ہمارے درمیان میں موجود ہیں اور جن کی نسبتیں بہت اونچی، جن کے ہندوستان کے اندر کارنامے بہت اونچے اور مسلمانوں کے لیے خاص طور پر آپ کے خدمات بہت اعلیٰ ہیں، ایسی عظیم ہستیاں، عظیم شخصیتیں آج ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ شہر مسعود کے تمام مسلمانوں کے لیے بہت ہی خوشی کا موقع ہے، مسرت کا موقع ہے۔ ایسی عظیم ہستیوں کے درمیان آج ہم بیٹھنے اور پھر مشافہہ دینے اور بات کو سننے کا موقع اللہ کی طرف سے ہمیں مل رہا ہے۔ میں سب سے پہلے ہماری اس ہندوستان کی عالی شخصیت اور مخدوم زادے نبی شیخ الاسلام، صدر جمعیت علماء ہند، صدر مسجد ون موومنٹ حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی صاحب دامت برکاتہم و احمد فیوزہم کا تحلیل سے استقبال کرتا ہوں، اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں، آپ کی آمد پر خوشی اور مسرت کا اظہار کرتا ہوں۔ شہر مسعود کے تمام مسلمانوں کی طرف سے اور شہر مسعود میں مسجد ون موومنٹ جو کام کر رہی ہے ان تمام ذمہ داروں کی طرف سے آپ کا استقبال کرتا ہوں، اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں۔ اسی طرح حضرت مولانا احمد سیاد صاحب دامت برکاتہم، محتمم جامعہ ریاض العلوم ہولی، آپ بھی ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں، ہولی سے ایک طویل سفر کر کے آپ ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں، آپ کا استقبال کرتا ہوں، اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں۔ اور اسی طرح مسجد ون موومنٹ کے جنرل سیکرٹری آل انڈیا لیول میں
जनरल सेक्रेटरी आली जनाब इम्तियाज साहब से मजबूर हूँ, मैं आपका भी इस्तकबाल करता हूँ, अहलन व सहलन मरहबा कहता हूँ। हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास नदवी साहब दामत बरकातुहुम मोहम्मद फैज़ुहुम बानी अली पब्लिक स्कूल और रुकन शुरा दारुल मदरसतुल उलमा लखनऊ, आपकी शख्सियत से शहर मैसूर के उलमा वाकिफ हैं, आवाम भी वाकिफ हैं। आपका आना होता है, आपसे गुफ्तगू होती रहती है। अल्लाह ताला ने बहुत सारे कमालात और खूबियों से नवाजा है। बड़ी खिदमत है आपकी कर्नाटक के अंदर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी खिदमत को कबूल फरमाए। मैं आपका भी इस्तकबाल करता हूँ, अहलन व सहलन मरहबा कहता हूँ। इसी तरह सदर जमीयत उलमा तमिलनाडु हज़रत मौलाना मुफ्ती सलीम अहमद साहब दामत बरकातुहुम, आपकी शख्सियत भी हमारे लिए मुहताज तारुफ नहीं। मैसूर आपकी आमद होती है और अभी करीब में आपके चंद खुसूसी प्रोग्राम हुए जिससे उलमा ने भी इस्तेफादा किया। मैं आपका भी तहरीर से इस्तेमाल करता हूँ, अहलन व सहलन मरहबा कहता हूँ। इसी तरह हिंदुस्तान की बहुत ही मायरान शख्सियत और मुक़ाबिल शीरीन बयान और फिर जिनके बयान और जिनकी तकरीर की तरफ हमारे दिल और कान झुक जाए, हज़रत मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब दामत बरकातुहुम रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, आपकी आमद पर भी मैं आपका इस्तेमाल करता हूँ, अहलन व सहलन मरहबा कहता हूँ। मुझे तो याद नहीं, लेकिन हो सकता है हज़रत वाला की आमद इससे पहले शहर मैसूर में कभी हुई हो। मैं समझता हूँ कि शायद पहली मरतबा हज़रत का आना हो रहा हो। मेरे इल्म के मुताबिक हज़रत से फिर मुशाफा मेरी पहली मुलाकात है। आपकी आमद पर मैं दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। मीडिया में, फ़ोन पर, यूट्यूब में आपको सुनते और देखते थे, आज आपकी शख्सियत हमारे सामने है। अल्लाह करे कि हम आपसे सही इस्तेफादा करने वाले रहें। मैं आपका भी इस्तेमाल करता हूँ। इसी तरह सदर जमीयत अहले हदीस कर्नाटक हज़रत मौलाना मोतियुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम, आपकी हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है और मफरूज़ हैं। आपकी नुमाइंदगी हम सब के लिए काबिल फख्र है कि इस स्टेज पर सब मसलक वालों की एक नुमाइंदगी के साथ, और मस्जिद चूँकि अल्लाह का घर है, सबके लिए इबादतगाह होती है, हर आदमी इसमें अपनी इबादत अंजाम देता है, तो मस्जिद वन मोमेंट के इस स्टेज में सबकी नुमाइंदगी और आप सबकी हाजिरी हमारे लिए बाइस सआदत और बरकत है। मैं हज़रत मौलाना मोतियुर रहमान साहब का भी इस्तकबाल करता हूँ, अहलन व सहलन मरहबा कहता हूँ। इसी तरह आज के हमारे इस बावकार इजलास के सदर मोहतरम उस्तादुल असातिज़ा काज़ी शरीयत ज़िला मैसूर हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद ताजुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम शेखुल हदीस दारुल सिद्दीक़ मैसूर, मैं आपका भी इस्तकबाल करता हूँ। आप खुद मेज़बान हैं, मैं भी मेज़बान हूँ, फिर भी आपका इस्तकबाल करना अपना फरीज़ा और जिम्मेदारी समझते हुए हज़रत वाला का इस्तकबाल करता हूँ, अहलन व सहलन मरहबा कहता हूँ। हमारे इस शहर की एक मशहूर शख्सियत डॉक्टर अनीस अहमद साहब, आपकी भी आमद हो चुकी है स्टेज पर, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। इसी तरह शहर बेंगलुरु से जमीयत उलमा कर्नाटक की तरफ से बहुत सारे हज़रत उलमा किराम, खासतौर पर हज़रत मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम, हज़रत हाफिज़ आसिफ साहब दामत बरकातुहुम, आपकी स्टेज पर रहना मफरूज़ है। मैं आपका भी इस्तेमाल करता हूँ, अहलन व सहलन मरहबा कहता हूँ। शहरशी पर स्टेज पर रहना मफरूज़ शहर मैसूर के और दीगर अजला से आए हुए हज़रत उलमा किराम, और इसी तरह सामने तशरीफ फरमा जितने हज़रत उलमा किराम पूरी रियासत कर्नाटक से सिमट कर यहाँ तशरीफ लाए हैं, उन सब का और मसाजिद के जिम्मेदारान का सबका फर्दन इस्तकबाल करता हूँ, अहलन व सहलन मरहबा कहता हूँ। इस मसरूफ वक्त में आपने कीमती वक्त को निकाल कर एक कीमती काम के लिए जो कुर्बान किया है, अल्लाह इसका बेहतरीन अजर नसीब फरमाए। सफर की सहूलतें भी आपने बर्दाश्त की, वक्त को भी फारिग किया। अल्लाह ताला हमारा जुड़ना हमारे लिए खैर का जरिया बनाए और आप सब का जमा होना पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर का जरिया बनाए। एक चंद इस्तेमालिया कलिमात के साथ एक माज़रत ये भी कि अगर किसी का नाम इसमें रह गया,
کسی استقبال کا ذکر رہ گیا میں معذرت چاہتا ہوں اور شکر گزار ہوں منتظمین کا کہ مجھے استقبالیہ کا موقع دیا گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کی طرف گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. مسجد ون مومنٹ کے اس پروگرام میں جو مخصوص ذمہ داروں کے ساتھ اس وقت منعقد ہو رہا ہے، مجھے بھی شریک ہونے کا موقع ملا. اس کے جو منتظم ہیں امتیاز صاحب، بہت سالوں سے ان کے ساتھ بیٹھنے کا، باتیں سننے کا، ان کے خیالات اور ان کی فکر، اس کا موقع کبھی انفرادی طور پر کبھی اجتماعی طور پر ملتا ہے. آج یہاں اسٹیج پر مولانا الیاس صاحب تشریف رکھتے ہیں، مولانا ابو طالب رحمانی صاحب تشریف رکھتے ہیں، مولانا مفتی الرحمان صاحب ہیں. ابھی آپ سن رہے تھے مولانا احمد سراج صاحب کو، مفتی تاج الدین صاحب ہیں، ماشاءاللہ ضلع کے ذمہ دار ہیں. مفتی سبیل صاحب ہیں، ہمارے پرانے دوست ہیں. مفتی شمس الدین صاحب ہیں. اور آج کے پروگرام میں شرکت کا داعیہ دو لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوا. ایک حافظ ارشد صاحب کی وجہ سے تشریف لائے دعوت دینے کے لیے دہلی اپنے ساتھیوں کو کسی اور کام سے آئے تھے، میرے پاس بھی آ گئے. پھر میں نے مفتی شمس الدین صاحب سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا نہیں ضرور آنا چاہیے، بالکل آنا چاہیے. آگے پیچھے کر انہوں نے یہ اعلان کر رکھا ہے، بتا رکھا ہے کہ محمود صدر ہے، پریزیڈنٹ ہے مسجد ون موومنٹ کا. تو اگر اس موومنٹ کو فائدہ ہوتا ہے اس بات کو بتانے سے تو پھر کوئی اشکال نہیں، ورنہ تو اصلی بات تو یہ ہے کہ جنرل سیکریٹری صدر سب کچھ ہمارے امتیاز صاحب ہیں، ہم تو نام نہاد ہیں. کیونکہ آئیڈیا یہ بہت شاندار ہے. مسجد کو، مسجد کی کمیٹی کو، مسجد کے زیر سایہ رہنے والے متحرک لوگوں کو، فکر مند احباب کو اور امام صاحب کو جوڑ کر مقامی اس مسجد کے زیر سایہ رہنے والے لوگوں کی پرابلمس کے سولوشن، وہ مذہبی ہو، سماجی ہو، سیاسی ہو، معاشرتی ہو، کسی طرح کی بھی پریشانیاں اور پرابلمس ہوں تو ان کا حل مقامی طور پر نکالنے کا انتظام کیا جائے. یہ آئیڈیا ہے. اب اس آئیڈیا کے لیے اگر دھیان کیجیے گا، یہ جتنی باتیں میں نے کہی سماجی،
معاشی، معاشرتی، سیاسی اور سب سے زیادہ بڑا کام دینی، دعوتی، یہ جو دینی کے ساتھ دعوتی جوڑ دیا جائے. یہ 4 5 6 پرابلمس ہیں جو کسی بھی قوم کی ہو سکتی ہیں، مسلمانوں کی اور زیادہ ہیں. تو اگر ان کو مسجد کے ساتھ جوڑ دیا جائے اور مسجد کے ذمہ داران، کمیٹی کے ذمہ داران میں خاص طور سے کہہ رہا ہوں، کمیٹی کے ذمہ داران محلے کے فکر مند مسلمان، وہ نوجوان ہوں یا ڈیڑھ ہو یا بزرگ ہو، وہ مرد ہو یا عورت ہو. عورتوں میں تو فکر مند قابل لوگ ہیں، بچے بچیاں ہمارے. اگر سب مل کر ایک مسجد کو ہلکا مان کر اور ان ساری پرابلمس کے سولوشن کی کوشش کا ارادہ کرے تو 2 فائدے ہوں گے. ڈی سینٹرلائزیشن ہو جائے گا. ڈی سینٹرلائزیشن کے بہت سارے فائدے بھی ہیں لیکن کئی سارے نقصان بھی ہیں. فکروں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو سینٹرلائزیشن چاہیے فکروں کا، اور مقامی کام کرنے کے لیے ڈی سینٹرلائزیشن چاہیے. یہ بنیادی بات ہے جو میں نے اتنے کچھ تھوڑا سا ملا ہے کام کرنے کا، اس میں جو سیکھا ہے. اب یہ جو 4 5 کام ہیں امت کے سامنے، قوم کے سامنے، علاقوں کے سامنے، دیہاتوں کے سامنے، محلوں کے سامنے، یہ جو پریشانیاں ہیں ہماری، ان کو حل کرنے کے لیے مسجد کا جو موجودہ اسٹرکچر ہے، علماء کرام کے فتاوی کی روشنی میں اس کو تبدیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر جتنا کام اس کو تبدیل کیے بغیر ہو سکتا ہے، اگر ہم اس کو کر لیں اور کرنے کا ارادہ کریں اور اس میں جم جائیں تو ہمارا 90% کام ہو جائے گا. میں کسی سے اختلاف نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تحریک کھڑی کی جا رہی ہے، ایک کوشش ہو رہی ہے. اس کوشش کو جب وہ ایک لیول طے کر لے تو اگلے لیول تک جانے کے لیے، نیکسٹ لیول پہ لے جانے کے لیے، کہ مسجد کا جو خاص مسجد کا جو انفراسٹرکچر ہے، اسٹرکچر ہے، اس کو ایسے باقی رکھتے کام کیا جا سکتا ہے یا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ابھی تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی تبدیل کرنے کی کوئی ضرورت ہے. آج کل جتنی چیزیں ہمیں کرنی ہے، مثلا چھوٹے بچوں کی تعلیم ہے، تعلیم دینی تعلیم کی بات کر رہا ہوں، دینی تعلیم ہے تو اس کے دو عنصر ہیں دینی تعلیم، ایک فرض عین اور ایک فرض کفایہ. مکمل عالم بنانا فرض کفایہ ہے. ہاں، مکمل عالم بنانے کے لیے ابھی مفتی صاحب اگر کوئی مجھے کہیں گے کہ تم نے اگر بات کہی تو میں اپنی بات واپس لے لوں گا، مجھے کوئی اشکال نہیں ہوتا. فرض کفایہ ہے، لیکن مدرسہ بنا کر مدرسہ چلانا، جو لوگ چلا رہے ہیں وہ ٹھیک سے چلائے تو دے رہے ہیں. پڑھنے والے کے لیے فرض کفایہ، چلانے والے کے لیے فرض ہے. کیوں؟ اگر ہم نے فرض کفایہ مان لیا تو بس 2 مدرسے کافی، باقی کی ضرورت کہاں رہ جاتی ہے. یہ میرا ماننا ہے. ہو سکتا ہے مفتیان کرام کہیں کہ نہیں وہ بھی فرض کفایہ ہے، پڑھنا فرض کفایہ ہے، مدرسہ ٹھیک مدرسہ بڑھیا مدرسہ بنانا چلانا فرض ہے.
میں دوبارہ اس بات کو کہہ دیتا ہوں کہ جو کام آج کی تاریخ میں انہوں نے آئیڈیا پیش کیا ہے، مسجد ون موومنٹ والوں نے جو آئیڈیا یا جو تحریک بنائی ہے، اس کا جو خاکہ پیش کیا ہے، اس خاکے کو پورا کرنے کے لیے اگر مساجد ارادہ کریں تو مساجد میں جو کام ابھی تک ہوتے چلے آ رہے اس میں کسی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جب اگلے خاکے کے اوپر پہنچیں گے تب اس کو بحث کر لیں گے کہ کیا کرنا جائز ہے اور کیا کرنا ناجائز ہے، کہاں سے چھوڑا کہاں سے نہیں چھوڑا۔ یہ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات، کام کرنے کے لیے باہر سے کوئی نہیں آئے گا، یہ صحیح ہے۔ کام تو ہمیں سب کو خود کرنا پڑے گا۔ کام کرو گے تو زندہ رہے گا، کام نہیں کریں گے تو زندگی محال ہو جائے گی۔ یہ بات ہو جاتی ہے، حالات سرکار کو بدلنے سے نہیں بدلتے، حالات کردار کو بدلنے سے بدلتے ہیں۔ آپ کو کام کرنا ہے قوم کے ملت کے کردار سازی پر، کیریکٹر بلڈنگ پر کام کرنا ہے۔ کوئی قوم کیریکٹر لیس ہو جائے گی، بد کردار ہو جائے گی، بے عمل ہو جائے گی، اس سے آگے بد عمل ہو جائے گی، اس قوم کے حالات کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ تبدیلی اندر سے آنی ہے، باہر سے نہیں آنی ہے۔ یہاں بدل کے یہ سرکار کی وجہ سے حالات نہیں بدلے گے۔ اللہ نے چاہے تو عام بدل جائے گا، پر حالات تو نہیں بدلیں گے۔ حالات بدلنے کے لیے ہمیں کام کرنا پڑے گا، آپ کو کام کرنا پڑے گا، آپ کو ارادہ کرنا پڑے گا، تناسب کو چھوڑنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، نکلنا پڑے گا، جدوجہد کرنی پڑے گی، چاہے کس طرح کریں چاہے اس طرح کریں۔ اور ایک بات اور ہے، کام ہمیشہ یاد رکھیے وہی سمر آور ہوتا ہے، وہی دیکھا ہوتا ہے جو منظم ہوتا ہے۔ جو کام آرگنائز ہوگا وہی کام باقی رہے گا، جو آرگنائز نہیں ہوگا، جو منظم نہیں ہوگا، جو مسلسل نہیں ہوگا، جو لگاتار نہیں ہوگا، وہ کام باقی نہیں رہے گا۔ میرا یہی اختلاف ہے ہمارے امتیاز بھائی سے، اختلاف کا یہ مطلب مت لیجیے گا، میں اس کے ساتھ ہوں کہ ایک چھوٹا سا کام شروع کریے اور اس کو لگاتار کرتے رہیے، اس کا پیچھے پڑ جائیے، جب وہ ایک نہج پر پہنچ جائے اور کھڑا ہو جائے تو اس کے ساتھ دوسرا کام کریے۔ اگر ہم ایک ساتھ دیکھیے کہ ملت آج کی تاریخ میں بے شمار مسائل میں مبتلا ہے۔ ملٹیپل بیماری، میں ایک مریض کو دیکھیں، عزیز ہیں ہمارے، ڈاکٹر کے پاس گیا، ان کو 3 طرح کی تکلیف تھی۔ سب سے زیادہ تکلیف دانت میں تھی۔ دیوبند کے ڈاکٹر نے کہا دانت نکالنا پڑے گا، میرے پاس سمجھا ہے، میں کہا نہیں جا رہا، میں کچھ نہیں بتا گیا، لیکن وہ دانت کے ڈاکٹر کے پاس، اس نے کہا آپ نہیں لگا سکتے ہیں، یہاں سننے گا آپ کو کیا سر، آپ کو سنا رہا ہوں سب کی موجودگی میں گواہ کرانا، دانت کو اس وقت ہاتھ نہیں لگا سکتے کیونکہ شوگر بڑی ہوئی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ شوگر بڑی ہوئی ہے۔ پہلے جائیے اپنی شوگر کنٹرول کر کے آئیے، اس کے بعد ہم جب شوگر کنٹرول ہو جائے گی تو پھر 5 دن کا اینٹی بایوٹک کا کورس سے جائیں گے کیونکہ دانت کے اندر ضرور بھی ہو گیا ہے، پھر دانت نکالیں گے، دانت کو نکالنا نہیں ہے، لیکن یہ
صحافیوں کی وجہ سے کام کر رہے ہیں. مائکرو فائنانس کی بات کر رہے ہیں, میں جلدی سے اس کی بات کروں. 1959 میں 1959 میں دیوبند میں 1600 روپے سے ایک مسلم فنڈ شروع کیا گیا. آئیڈیا وہی تھا کہ غیر سودی قرض دے کر کے لوگوں کی قرض پہ رقم دی جائے اور لوگوں سے رقم جمع کروائی جائے اور اسی پیسے کو غریب لوگوں میں کاروبار کرنے کے لیے دیا جائے. تب سے آج تک وہ چل رہا ہے اور کئی جگہ فیل ہوئے. آپ بھی اپنی آسانی کی وجہ سے ویسے 319 جگہوں پر پورے ملک میں چل رہا ہے وہ نظام. پہلے دیوبند میں شروع کیا گیا, پھر الگ الگ جگہوں پہ چل رہا ہے. دیوبند تو بالکل وہ جگہ ہے, یعنی غریب لوگوں کی جگہ ہے, مزدور لوگ ہیں, کاروبار بزنس سٹی نہیں ہے دیوبند میں. بجنور کا مسلم فنڈ چلتا ہے, وزیر آباد کا مسلم فنڈ چلتا ہے, اور وہ چھوٹے چھوٹے ایپیرپور میں ہے, ناگل میں ہے. یہ 4-5 مسلم فنڈ میں چلتے ہیں. باقیوں کی بلا دیا, یہ 4-5 مسلم فنڈ میں چلتے ہیں. وہ تقریباً ان کا ٹرنوور ہوگا ایسے 400-500 کروڑ روپے. اور کوئی بھی ایسا مسلم فنڈ نہیں ہے جو بزنس سٹی ہو. کسانوں اور مزدوروں کے علاقے بجنور والا بھی ایسے, پیرپور والا بھی ایسے, نظیم آباد والا بھی ایسے. نظیم آباد میں تھوڑا بزنس ہے مسلمان. اچھا, اس کے نظام میں بھی کئی طرح کی پریشانیاں ہیں. ففٹی کے بعد صرف پریشانی, لیکن ایک کام تھوڑا ہو گیا چل گیا تو ڈائریکٹ سود سے تو باہر بچ رہے ہیں مسلمان. انڈائریکٹ ہے کچھ کمیاں وہ میں جانتا ہوں, اور لوگ بھی بتا سکتے ہیں جو سب معائنہ کریں گے. کام کرنے والوں کو کئی ساری پریشانیاں بھی آتی ہیں, لیکن جو ارادہ کرے آگے بڑھ جائے تو اللہ تعالیٰ مدد کریں گے, معاون ہوں. لوگوں کو روزگار سے جوڑنے کے لیے انتظام کرنا چاہیے. لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ مسجد کو آپ سینٹر بنا لیں, اپنا مرکز بنا لیں, اور وہ مسجد اسی علاقے میں کام کرے. بس لوکلائز کر دیا جائے, اسے ڈی سینٹرلائز کر دیا جائے, لوکلائز کر دیا جائے. جہاں اچھے لوگ مل جائیں وہاں زیادہ کام ہوگا, جہاں تھوڑا سا ڈھیلے ڈھالے لوگ ہوں گے وہاں تھوڑا کم ہوگا, لیکن ہوگا ضرور انشاءاللہ. تو میں تو آپ لوگوں کے پاس یہ اپیل کرنے آیا تھا کہ آج کی تاریخ میں یہ بھی ہے کام کرنے والے لوگوں کے لیے. آج کی تاریخ میں جتنا موقع ہے اتنا موقع شاید کبھی نہیں رہا. لوگ متوجہ ہیں, لوگ متوجہ, کون متوجہ. اگر علماء کو کام اپنے ہاتھ میں لیں گے تو کام فیل نہیں ہوگا انشاءاللہ, کبھی ناکام نہیں ہوگا. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ عام حضرات کے ہاں مساجد کے جو ذمہ داران ہیں, مساجد کی کمیٹیاں ہیں, ائمہ کرام, وہ ارادہ کر لیں. اور ارادہ ہوتا ہے دل سے پہلے, دل میں آ جائے گی بات آپ کے تو کام ہو جائے گا. اور جب تک کام شروع نہیں کریں گے تب تک سمجھ میں نہیں آئے گا کیسے کرنا ہے. لیکن یہ جو بات سمجھ میں کب آئے گا جب کریں گے. کبھی کبھی کام کر رہے ہیں تو غلطی بھی ہوگی, لیکن غلطی کا پتہ کب چلے گا جب کام کریں گے, صحیح کرنے کا موقع ہو جائے گا.
وہ آدمی اس وقت پرتیکل اس حساب کو مضمون پڑھ رہا تھا، اس میں نے ایک شعر دیکھا تو میں نے یہاں نوٹ کر لیا، وہ سنا کے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ سادہ لوگوں کی سمجھ میں یہ حساب آتا نہیں۔ سادہ لوگ کہتے ہیں لوگوں کو تھوڑا سا غیر مذہب ملا ہے، لیکن سادہ لوگ اکثر ملا ہے، پر مطلب وہی ہوتا ہے۔ سادہ لوگوں کی سمجھ میں یہ حساب آتا نہیں کہ دل نہیں پھرتے تو ہرگز انقلاب آتا ہے۔ دل کو پھیرنا پڑے گا، معاملہ دل کا یہ ساتھ آپ کا دل پھر جائے گا تو کام ہو جائے گا، یعنی ارادہ کریں گے، عزم کر لیں